السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جانیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عظیم ماؤں نے ہی عظیم سپوتوں کو جنم دیا کہ وہ تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے تابندہ و درخشاں ستارے بن گئے۔ یقیناً ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی ایسی ہی ماؤں میں سر فہرست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شجاع، ایثار و وفا کی پیکر، مہمان نواز، منکسر المزاج، عفت مآب، پاکیزگی و طہارت کا مجسمہ خاتون تھیں۔ آپ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کنیت ام البنین تھی۔ آپ کے والد کا نام حزام رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جبکہ والدہ کے نام کے بارے میں دو مختلف اقوال موجود ہیں، ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہا یا لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے والدین کا تعلق بنی کلاب خاندان سے تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ آپ کے والد سیدنا حزام بنت خالد بن ربیعہ بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب ایک راست گو اور دلیر انسان تھے۔ آپ مہمان نوازی، شرافت اور بہادری میں اہل عرب میں نمایاں مقام رکھتے تھے، جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت ثمامہ بنت سہیل بن عامر بن کلاب نہ صرف عظمت و شرافت کا پیکر تھیں، بلکہ آپ کا خاندان بہادری اور دستگیری میں اپنی مثال آپ تھا۔ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ماجدہ نہایت سمجھدار اور پرہیزگار خاتون تھیں، لہٰذا انہوں نے نہ صرف اپنی دختر کو اہل عرب کے آداب سکھائے، بلکہ امور خانہ داری اور شوہر کے حقوق سے متعلق امور کی بھی تربیت کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آنے کے بعد آپ نے اپنے شوہر اور ان کے بچوں کے حقوق کی بجا آوری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا، لیکن آپ کے وصال کے بعد ضرورت تھی کہ گھر میں بچوں کی دیکھ بھال اور امور خانہ داری کی انجام دہی کے لیے کوئی خاتون موجود ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس ارادے سے متعلق اپنے بھائی سیدنا عقیل بن ابی طالب کو آگاہ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ عرب کے کسی بہادر قبیلہ سے ان کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی کلاب کے خاندان سے ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا، جو جرت، بہادری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ خاندان تھا۔ سیدنا عقیل علیہ السلام پیغام نکاح لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے پاس گئے اور پیغام نکاح دیا۔ سیدہ کے والد سردار حزام اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ سیدہ کی والدہ کے ساتھ باہم مشورے سے یہ رشتہ قبول ہوتا ہے۔ سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نکاح پڑھایا اور 500 درہم مہر مقرر کیا گیا۔ سیدہ ام البنین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنا پہلا قدم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھا تو سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے دل کا نور بنا لیا۔ آپ دونوں اس وقت بیمار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ہمدرد اور شفیق ماں کی طرح فوراً ان شہزادوں کے سراہانے پہنچ گئیں اور ان کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادوں اور شہزادیوں کو ماں کی بے لوث ممتا دی، یہاں تک کہ اپنی اولاد پر انہیں ہمیشہ مقدم چاہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادوں کی دل آزاری سے بچانے کی خاطر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز دی کہ انہیں فاطمہ کی بجائے ام البنین کہہ کر پکاریں، کیونکہ یہ نام سن کر بچوں کو اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی یاد آئے گی۔
مزید فرمانے لگیں، میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں، میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہمیشہ بیٹا نہیں کہا بلکہ مولا کہہ کر پکارتی تھیں۔ ان کے اپنے 4 بیٹے ہوئے، اسی لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، یعنی بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن، حسین، علی کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک خاص مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے کہ والد آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے حسن اور حسین میرے ابا کے آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن و حسین سے وہ چھوٹے تھے۔ مطلب کہ یہ سوال نہیں بنتا، ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی ہے۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو فوجی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، وہی جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر لگتا ہے، حسین عالی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس ابن علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں کہ میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزند تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی، اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی مضطرب تھیں کہ اتنے میں خبر ملی کہ بشیر بن حزام مدینہ کوئی خبر لائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عصا کے سہارے فوراً اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئیں اور پوچھا کہ اے بشیر، میرے حسین علیہ السلام کی کیا خبر ہے؟ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ کے 4 صاحبزادوں کی شہادت کی خبر سنائی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بشیر، میرے تمام فرزند اور جو کچھ آسمان کے نیچے ہے سب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہما کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آہ بھری اور فرمایا کہ اے بشیر، تو نے میرے دل کی رگ کو پارا پارا کیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ غم زدہ رہیں اور بالآخر 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو رحلت فرما گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پھوپھیوں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارکہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ عزیز ساتھیو، یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حسن و حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ وما علینا الا البلاغ۔